عشق الہی کے تقاضوں میں سے کتاب اللہ کا عشق. جب آپ کسی سے عشق کریں گے تو اس کا جو میسیج آتا ہے تو اس میں کیسے عشق ہوتا ہے، بار بار دیکھتا ہے اس کو، یار یہ اس کا میسیج آیا، دوست کا میسیج آیا، دوست کا، حالانکہ 10 دفعہ پڑھ لیا اس کا مضمون پھر بھی پڑھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے تو کتاب اللہ سے عشق لازم ہے اس کے لوازمات میں سے. تو تمام کاملین جو گزرے ہیں وہ بس ان پر آخر میں غلبہ عشق قرآن کا رہا ہے. کتاب اللہ سے عشق، اگر وہ بظاہر تلاوت نہیں بھی کرتے نظر آتے تھے تو دل میں ان کے بس قرآن کا عشق. اور پیغمبر اسلام سے عشق ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ سے عشق، آپ کی گفتگو سے عشق ہوتا ہے. حدیث کے عاشق. یہ قرآن مجید کے عشق بہت عظیم الشان نعمت ہے. اس کا حصول کا طریقہ دائمی تلاوت ہے. اب آپ بار بار ملتے رہو گے، روزانہ تلاوت کرو گے، بس اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کا عشق بڑھتا چلے گا. آج اس کفر کے زمانے میں، یہ جو کفریہ زمانہ ہے اس میں گلی کوچے میں کفر پھیل رہا ہے، اور ہر آدمی جو ذرا بھی اپنے آپ کو تھوڑا سمجھدار سمجھتا ہے تو وہ کفر کی بات ہی کرے گا، ایسی بات کرے گا جو آپ کو دین سے دور کرے گا. اس کی حفاظت قرآن مجید کی تلاوت میں ہے. یہ کیونکہ قرآن مجید کا مضمون بھی اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کے تمام مضامین عقائد پر ہے. اول قرآن کا مقصود عقیدہ ہے. ہر جگہ شرک کی نفی کرے گا، شبہات کی نفی کرے گا، اور توحید کو، رسالت کو، آخرت کو مضبوط کرے گا. مضامین یہ ہیں. اور قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ جو مضمون کا اثر ہے وہ الفاظ کا بھی اثر ہے. الفاظ جو ہے وہ چھلکا اور مضامین گدا ہے، لیکن یہ ایسا پھل ہے کہ جس کا چھلکا اور گدا دونوں مقصود ہیں. الفاظ بھی، تلاوت کرنے کا بھی اثر ہوگا کہ عقیدہ بالکل مضبوط رہے گا، کوئی اعلان سے. اور مضامین اگر پڑھیں گے تب بھی. لہٰذا کتنے لوگ جو تلاوت کی وجہ سے ویسے تلاوت کرتے تھے، وہ جو ہمارے مرید وفات پا گئے جو پہلے ہندوؤں کے پنڈت تھے، ہندوؤں کے وہ ذمہ دار تھے، وہ گرجے کے، وہ قل واللہ یاد کی تھی کسی مولوی صاحب سے، وہ پڑھتے رہتے تھے، کوئی کام ہوتا قل واللہ پڑھ لیتے کام ہو جاتا، حالانکہ ہندو ہی تھے. اب اس پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ بتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. رات کو پہلے بت خانہ کھولتے تھے، ساری جب چلے جاتے تو پھر تالا لگا لیتے تھے اندر سے، پھر چھیڑ کرتے، کسی کے کان پہ لاٹھی مارتے، کہتا مجھے کچھ کہے، ناک پہ مارتے مجھے کچھ کہے. اس طرح پوروں سب کے ساتھ کرتے، اور کرتے کرتے اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، اور ماشاءاللہ میں تاجر کے لیے گیا تو بہت بڑا ادارہ، بہت بڑا پڑھنے سے. اور کتنے انگریزوں کو میں نے دیکھا جو مسلمان ہوئے، ان سے انٹرویو کیا، ان کا ہمیں کسی نے انگریزی میں قرآن دیا تھا، اس کو جب مضمون پڑھا تو اس سے یہ آیا کہ بھئی اللہ ایک ہے، اب مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے الفاظ میں بھی وہی خاصیت ہے اور اس کے مضامین میں بھی وہ خاصیت ہے، اور وہ ہے عقیدے کی درستگی. اعمال کی تفصیل تو حدیث میں ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو ہے آپ نے اس سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنی ہے، پھر رکوع میں یہ تسبیح، یہ ساری تفصیل حدیث میں. قرآن نے تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب تفصیلات رسول اللہ بتائیں، لیکن عقائد پر بڑی تفصیلی بحث کی ہر جگہ پر. جو بھی جس نے بھی عقیدے میں ذرا سی بھی کمی کی ہے، انہوں نے کہا یہ توحید سے دور ہے. جو عزیر ابن اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو مسیح ابن اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں. سب کو ذرا بھی کسی میں جھول ہے کہیں بھی، اس کو کہا کہ یہ کفر کر رہے ہیں.
اور بڑے عجیب عجیب طریقے سے توحید کو ثابت کیا ہے. لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، اگر یہاں دو خدا ہوتے زمین آسمان میں فساد ہو جاتا. اس لیے کہ دونوں خداؤں کی یا تو طاقت برابر ہوتی یا کمی بیشی ہوتی. اگر طاقت برابر ہوتی، ایک کہتا ہے میں اس آدمی کو پیدا کرتا ہوں، کہتا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، تو فساد ہو جاتا. وہ کہتا ہے سورج نکلے گا، میں نہیں نکلنے دوں گا. آج سورج نہیں نکلے گا، نکلنا چاہیے. نہ نکلنا فساد آتا، زمین آسمان میں فساد ہو جاتا. لیکن کروڑوں سال سے نظام چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ذرا بھی اس میں فساد نہیں. سورج ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے. ہم فساد مچاتے ہیں آپس میں، زمین میں فساد ہم مچا رہے ہیں. ذال فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم فساد مچا رہے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے نظام میں کوئی فساد نہیں. اب سردی آ رہی، یہ سردی آئے گی، مجالے کو روک لیں اس کو. گرمی آئے گی تو گرمی آئے گی، بارش ہے تو بارش آئے گی. نظام ہے کوئی اس میں. اگر کئی خدا ہوتے تو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ایسے سیاستدان جھگڑا کر رہے، لڑ رہے. لفظ ادا تھا اللہ نے ایک جملہ کہہ کر، ایک ہی خدا ہے سب کچھ کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اور قرآن مجید کے جو معمولات ہے، اس کا مطالعہ، یہ انسان کے عقیدے کی، اس زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. جس زمانے میں عقائد پر حملہ ہے، اعمال تو خراب ہے ہی جو ہے، عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں.